نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وَقَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 47 سے 52 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ آیت 47۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ آیت 48۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے اور جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہرے بگاڑ ڈالیں اور انہیں پیٹھوں کی طرف الٹ دیں، یا ہم ان پر پھٹکار ڈال دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر پھٹکار ڈال دی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے زبردست طوفان باندھا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 47 اور 48 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 47۔ قرآن حکیم پر ایمان نہ لانے کی وعید۔ اہل کتاب کو حکم ہے کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان لے آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور ان بشارتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کی کتابوں میں ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ہم ان کی صورتیں بدل ڈالیں گے، اور ان کی آنکھیں ان کی گدیوں پر لگ جائیں گی، یا ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیں گے اور ان کے چہروں میں کان، ناک، آنکھ کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور چہرے پشت کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں طمس وجوہ سے اندھا ہونا اور پشت کی طرف پھر جانا مراد ہے، یعنی ہم ان کے چہرے گدیوں کی طرف پھیر دیں گے اور وہ الٹے چلنے لگیں گے، اور آنکھیں گدیوں پر لگ جائیں گی۔ سزا و عبرت کے لیے یہ معنی بہت بلیغ ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ حق تعالیٰ نے انہیں مثال سے سمجھایا ہے کہ تم حق سے پھر کر باطل کی طرف جا رہے ہو، روشن راہ چھوڑ کر تاریک راہ اختیار کر رہے ہو، اور سیدھی چال چھوڑ کر الٹی چال چل رہے ہو۔ آیت 48۔ بلا توبہ کے شرک کبھی نہ بخشا جائے گا، یعنی سارے گناہ اگر اللہ چاہے گا بخش دے گا، مگر شرک بلا توبہ کے ہرگز نہیں بخشے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس 3 کتابیں ہیں، ایک کتاب کی تو اللہ کو پرواہ بھی نہ ہوگی، اور ایک کتاب میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، اور ایک کتاب کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔
جس کتاب کے گناہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، دوسری آیت میں فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت 72 ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام فرما دی ہے۔ جس کتاب کی اللہ کو پرواہ نہ ہوگی وہ حقوق اللہ میں زیادتی ہے، مثلا روزہ یا نماز وغیرہ چھوڑ دی ہو، ان گناہوں کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور درگزر فرمائے گا، لیکن وہ کتاب جس میں سے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جائے گا حقوق العباد میں زیادتی ہے اور ان میں لامحالہ برابری ہوگی۔ ظلم تین ہیں، ایک ظلم کو اللہ نہیں بخشے گا، ایک کو بخش دے گا اور ایک میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ جس ظلم کو بخشا نہیں جائے گا وہ شرک ہے، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ عبادتوں میں بندوں کی زیادتیاں ہیں جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور جس ظلم میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندوں کی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں ہیں، جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہ دلوا دیا جائے۔ امید ہے کہ اللہ ہر ظلم کو بخش دے، علاوہ اس شخص کے جو کافر مر جائے یا اس شخص کے جو دیدہ دانستہ مومن کو قتل کر ڈالے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے میری عبادت نہیں کی اور اس کے باوجود مجھ سے امید رکھی، میں تجھے تیری زیادتیوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے علاوہ شرک کے زمین بھر کر بھی گناہ لے کر ملے گا تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں میں اسے بخش دوں گا اور اس کے گناہوں کی پرواہ نہ کروں گا جب تک میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ سورہ زمر کی آیت 53 جب اتری تو ابن عمر تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا کیا حکم ہے؟ یعنی کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ نے اس کے سوال کو ناپسند کیا اور ان اللہ لا یغفر پڑھ کر سنا دی۔ سورہ زمر کی آیت توبہ کے ساتھ مشروط ہے، پھر جس نے جس گناہ سے بھی سچے دل سے توبہ کر لی گو وہ اس سے بار بار سرزد ہو گیا ہو، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا قل یا عبادی الذین، فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یاد رکھو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی توبہ سے سارے گناہ یہاں تک کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو پھر اس میں بلا توبہ کے شرک بھی داخل ہو جائے گا، حالانکہ اللہ بلا توبہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر میں یہ حکم فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی بلا توبہ کے شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور پرخلوص توبہ سے شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ اس لیے یہ آیت بنسبت اس آیت کے زیادہ امید و تسلی والی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ پر جھوٹ کا بڑا سنگین طوفان اٹھاتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 13 میں فرمایا یقین مانو شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب گناہوں سے بڑا گناہ تمہیں بتائے دیتا ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ پڑھ کر سنائی اور ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ پھر انشکر لی لوالدیک پڑھی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر آیت 49 انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ آیت 50 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ آیت 51 اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ آیت 52 ان آیتوں کا ترجمہ
کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو خود کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ بناتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا؟ دیکھیے یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کھلا گناہ اسے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں کہ بتوں کو اور جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راہ والے ہیں؟ یہی ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے آپ ہرگز ہرگز اس کا کوئی حمایتی نہ دیکھیں گے۔ آیت 49 سے 52 کا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر۔ آیت 49، اپنی پاکی بیان نہ کرو، یعنی جب یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور جنت میں ہمارے اور عیسائیوں کے سوا کوئی اور نہ جائے گا، اس پر یہ آیت اتری۔ آیت 50، یہودیوں کا اللہ پر الزام، یعنی یہودیوں کا خود کو گناہوں سے پاک سمجھنا اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور ہمارے اور عیسائیوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، ہم چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور ان کا اپنے نیک باپ دادا کے عملوں پر بھروسہ کرنا، حالانکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ باپ دادا کے عمل بیٹوں کے کام نہیں آ سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 141 میں فرمایا وہ جماعت گزر چکی، اس کے لیے اس کے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ اور طوفان ہیں، کیسے انہیں ان باتوں کی جرأت ہوئی؟ یہ ظالم اللہ پر جھوٹ باندھنے سے نہیں چوکتے۔ فرمایا ان کا یہ کھلا گناہ یعنی جھوٹ اب تراہی ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ آیت 51، جبت و طاغوت کی تفسیر۔ جبت سے جادو یا حبشی زبان میں شیطان یا شرک و بت یا کاہن، اور طاغوت سے شیطان مراد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایافا، ترق اور تیرہ جبت میں سے ہیں۔ اوف ایافا پرندے کا زجر ہے، اور ترق وہ خط ہے جو زمین میں کھینچا جاتا ہے، یعنی بری فعال اور پرندوں کے نام سے یا ان کے اڑنے سے یا بولنے سے شگون لینا اور زمین پر لکیریں کھینچ کر غیب معلوم کرنا سب جبت کی شاخیں ہیں۔ کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ کم وقت کافروں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بنسبت تو تم ہی صحیح راہ پر ہو، یعنی جہالت، بے دینی اور بے عملی کی وجہ سے دین میں کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف جب مکے میں آیا تو قریشیوں نے اس سے پوچھا تم دیکھتے نہیں اس بے اولاد کو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ وہ ہم میں سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے خدمتگار اور کعبہ اقدس کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے کہا تم بہتر ہو۔ آخر ان کے بارے میں ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ پر عیب لگانے والا ہی بے اولاد ہے، اور یہ آیت اتری۔ آیت 52 کی تفسیر۔ یہودیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، یعنی اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی، اب ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی حمایتی نہیں، کیونکہ یہ مشرکوں سے مدد مانگنے مکے گئے تھے اور انہیں اچھے دین والا بتا دیا تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی مدد کریں۔ چنانچہ مشرکوں نے ان کی مدد کی اور جنگ احزاب میں ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی اور اللہ نے ان کے شر سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ سورہ احزاب کی آیت 25 میں اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا اور انہیں مال بھی نہیں ملا، اور اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کو بھی کافی ہو گیا، اور اللہ بڑا زبردست اور سب پر غالب ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 47 سے 52 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔